الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ کرے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا تو ان پر گناہ نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں وَالصُّلْحُ خَيْرٌ اور صلح بہت اچھی ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ اور دل لالچ کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری کرو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ قرآن جس طرح معاشرتی زندگی کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے ویسے ہی گھریلو زندگی کے حوالے سے بھی جگہ جگہ جو ہے وہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے قرآن نے، اور جو چیزیں گھریلو زندگی کی بربادی کا سبب بنتی ہیں ان چیزوں کی اصلاح پر بہت زور دیا ہے قرآن نے۔ انہی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اگر میاں بیوی اور جو ہے بیوی اس کو یہ خطرہ ہو، اس کو یہ خوف ہو کہ شاید اس کا جو شوہر ہے وہ اس کے ساتھ بے رغبتی رکھتا ہے، یعنی اس کو پسند نہیں کرتا، زیادتی کا خوف ہو، زیادتی کا خوف اس طرح کہ اس کو کھانے پینے کو نہیں دیتا یا اس کو رہن سہن کی اچھی جگہ نہیں دیتا، یا اعراض دوسرا لفظ بولا قرآن نے، اعراض سے مراد کہ اس سے محبت نہیں رکھتا، اس کو پسند نہیں ہے اپنی بیوی، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اگر ایسا معاملہ ہو تو سب سے بہترین اس میں طریقہ یہ ہے کہ صلح کر لی جائے۔ صلح اس طرح کر لی جائے کہ عورت اپنے کچھ مطالبات کم کر دے اپنے شوہر سے، وہ دیکھ رہی ہے کہ شوہر بے رغبتی رکھتا ہے، پسند نہیں کرتا، تو اپنی کچھ ضرورتوں کے جو بھار ہے اور جو شوہر پر پڑتا ہے اس کو تھوڑا کم کر دے تاکہ شوہر کا دل جو ہے وہ اس کی طرف مائل ہونے لگے، اور پھر جو ہے وہ آپس میں دونوں صلح کر لیں۔ لیکن آخر میں فرمایا آیت کے کہ دل لالچ کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں، مطلب ہر ایک کو اپنی آسائش کا لالچ ہے، چاہے وہ شوہر ہے چاہے وہ بیوی ہے، اس کے ہٹ کر بھی دیکھیں تو ہر جگہ ہر ایک کو اپنی آسائش چاہیے، کوئی دوسرے کو مقدم نہیں رکھتا اپنے اوپر، حالانکہ اس کی تعریف کی ہے اللہ نے کہ جو دوسروں کو مقدم کر کے اور جو اپنی ذات کو مشکل میں ڈالے اور دوسروں کے لیے آسانیاں کرے، اللہ نے ان کی جو ہے وہ تعریف فرمائی ہے اور کہا ہے کہ یہ باہمت اور اونچے حوصلے والے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں کہ دوسروں کو مقدم کرتے ہیں اور اپنی ذات کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ بیان کیا گیا اس آیت کے اندر، اور پھر مرد کو جو ہے وہ شوہر کو تاکید کی گئی کہ اگر تم اچھا سلوک کرتے رہو، یعنی اگر بیوی پسند نہیں ہے
جو ہے وہ پھر بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کے ساتھ اچھی گفتگو کرو، اس کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ اچھے انداز سے طے کرو، تو اللہ عز و جل ضرور اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور چاہے کتنی ہی حرص کرو اس کی، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، تو یہ تو نہ ہو کہ ایک ہی طرف پورے جھک جاؤ، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اور دوسری کو ادھر ہی میں لٹکتی چھوڑ دو، وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ ہر معاملے کے اندر دونوں کو برابر رکھنا یہ تمہاری قدرت میں نہیں ہے۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں قدرت میں، جیسے سمجھ لیں کہ رہن سہن کی جگہ دینا، یا پہننے کو کپڑے دینا، یا کھانے پینے کی چیزیں، یہ بندے کی قدرت میں ہے، اس میں وہ برابری کر سکتا ہے۔ اگر دو بیویاں ہیں تو دونوں کو اچھا رہن سہن دے، ایک جیسے کپڑے، ایک جیسا کھانا پینا، یہ کر سکتا ہے، اس کی قدرت ہے۔ لیکن جو دلی میلان ہے، محبت ہے، اس میں اس کا اختیار نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ ایک کی طرف ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دلی میلان میں بھی دونوں کو برابر رکھے۔ تو یہاں اللہ نے کہا ہے کہ اس بات کا تمہیں مکلف ہی نہیں بنایا گیا، یعنی دونوں کے اندر دلی میلان میں برابری کرنا اس کا تمہیں حکم نہیں دیا گیا، لیکن جن چیزوں کی تمہیں قدرت ہے ان میں تو تم جو ہے وہ اختیار کرو برابری کو۔ یہ نہ ہو کہ دلی میلان بھی ایک کی طرف ہے اور باقی جو قدرت کی چیزیں ہیں وہ بھی ساری ایک کی طرف ہی کر دو، اور دوسری بیچاری کو ادھر ہی لٹکتا چھوڑ دو۔ بلکہ جو قدرت کی چیزیں ہیں، جو قدرت کے اندر ہے، اس میں بالکل برابری کرو، اور جو دلی میلان ہے اس پر جو ہے وہ اللہ عز و جل فرماتا ہے تمہاری پکڑ نہیں کی جائے گی، اور دونوں کے ساتھ نیکی اور پرہیزگاری کا سلوک کرتے رہو۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ اپنی کسائش سے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا عَلِيمًا، اور اللہ وسعت والا، حکمت والا ہے۔ یعنی اگر مرد و عورت کے درمیان صلح کی بات نہ ہو سکے اور وہ دونوں طلاق کی طرف چلے جائیں اور طلاق ہو جائے آپس میں، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ ان دونوں کو چاہیے کہ وہ توکل رکھیں اللہ پر۔ اللہ عز و جل اپنے فضل سے مرد کو اچھی بیوی اور اس عورت کو اچھا شوہر عطا فرمائے گا کہ جن کی آپس میں طلاق ہو گئی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اچھا وہ آیت جو ہے وہ یہ جو پچھلی آیت ہے یہ اس بات کو بھی واضح کرتی ہے کہ مرد بالکل عورت کا محتاج نہیں ہے، اور اسی طرح عورت جو ہے وہ مرد کی بالکل محتاج نہیں ہے۔ چند معاملات ہیں جن میں محتاجی ہے، لیکن یہ سمجھ لینا کہ اب مرد جب عورت کو چھوڑ دے گا اس کا کوئی سہارا ہی نہیں رہے گا، تو ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ اس آیت کو جو ہے وہ اللہ نے واضح فرما دیا اس آیت میں کہ اگر وہ توکل رکھیں گے اللہ پر تو اللہ اپنے فضل سے انہیں ضرور اچھی چیز عطا فرمائے گا۔ اگر عورت کی طلاق ہو جاتی ہے تو اس کو اللہ پر توکل رکھنا چاہیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ایک وظیفہ ہے آیت کا، سرکار نے فرمایا کہ جو یہ پڑے مصیبت میں تو اللہ اس کی مصیبت دور فرمائے گا اور اسے اچھا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہم اجرنی من المصیبہ، یہ والی جو آیت ہے، اور پیچھے ہے ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وظیفہ حضور نے بتایا۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے جو ہے وہ مصیبت تھی اس وقت، پریشانی تھی، اس میں یہ وظیفہ پڑھا، یہ آیت پڑھی، 2 آیتوں کا مجموعہ ہے، تو یہ آیت پڑھی میں نے، تو اس پر اللہ عز و جل نے مجھے اچھا یہ اجر عطا فرمایا کہ مجھے ابو سلمہ سے اچھا شوہر عطا فرمایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ان کا نکاح بعد میں حضور علی وقار سے ہو گیا۔ تو اگر عورت کی طلاق ہو جائے تو اس کے گھر والوں کو یا اس کو بالکل مایوس نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ اللہ پر توکل رکھنا چاہیے اور اس آیت کو بار بار دہرانا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ عز و جل رحمت فرمائے گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، اور بے شک تاکید فرما دی ہے ہم نے ان سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، اور تم کو کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ بے نیاز ہے سب خوبیوں سراہا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے کارساز۔ یہاں اللہ عز و جل نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا ہے اور کہا ہے کہ
ساری چیزیں اس کی ملکیت کے تحت آتی ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ اس پر ایمان لاتا ہے اور اس کے کہے کے مطابق چلتا ہے تو اس میں اپنا ہی فائدہ کرتا ہے، اس کا کوئی جو ہے وہ فضیلت نہیں بڑھا دیتا یا اس کی کوئی شان میں کمی نہیں آ جاتی۔ اگر ساری کائنات مل کر اس کی عبادت کرنا شروع کر دے تو اس کی جو ہے شان نہیں بڑھا سکتے، اور اگر سارے اس کا انکار کر دیں تو اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ ہر ایک اپنے فائدے کے لیے اس کی اتباع کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے۔ اللہ عز و جل حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، میرے بندو تم سارے کے سارے گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، تو تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ پھر فرماتا ہے تم سارے فقیر ہو سوائے اس کے جس کو میں اپنی رحمت سے عطا کروں، تو تم مجھ سے مانگو میں تمہیں ضرور عطا فرماؤں گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے اگلے پچھلے، یہ حدیث کے لفظ ہیں کہ تمہارے اگلے پچھلے مردہ تر خشک یعنی پودے، ہر چیز جو کائنات میں موجود ہے، یہ سارے میری عبادت میں لگ جائیں تو میری شان میں ایک ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتے، اور یہ سارے میری نافرمانی کرنے لگ جائیں تو میری شان ایک ذرہ برابر بھی نہیں گھٹا سکتے۔ اور پھر فرماتا ہے کہ اگر تم سب میدان میں جمع ہو جاؤ اور ہر ایک مجھ سے مانگے اور میں ہر ایک کو عطا بھی کر دوں تو میری رحمت میں صرف اتنی کمی آئے گی جتنی اگر دریا میں سوئی پھینکی جائے تو اس کی وجہ سے کمی آتی ہے، اور ایک ذرہ برابر بھی میری رحمت میں جو ہے وہ کمی نہیں آنے والی، کیونکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ ان یشاء یذھبکم ایھا الناس ویاتی بآخرین، اے لوگو وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور اوروں کو لے آئے، وکان اللہ علی ذالک قدیرا، اور اللہ کو اس کی قدرت ہے۔ یہاں جو ہے وہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اگر اللہ عز و جل چاہے تو زمین میں رہنے والوں کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ نئے لوگ پیدا فرما دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یاد ہی ہے کہ بالکل پچھلی جو ساری مخلوق تھی اس کو ہلاک کر دیا گیا، دوبارہ سے ایک نیا سلسلہ جو ہے وہ اللہ عز و جل نے نوح علیہ السلام سے آگے انسانیت کا چلایا۔ یہ اس کی قدرت ہے کہ وہ ساری قوم، ساری مخلوق کو ہلاک کر دے اور نئی مخلوق پیدا فرما دے، کیونکہ وہ ہر چیز پیدا کرنے پر قادر ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جو دنیا کا انعام چاہے تو اللہ ہی کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا انعام ہے۔ وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور اللہ ہی سنتا دیکھتا ہے۔ یہاں بندے کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ بندے کو صرف دنیا نہیں چاہنی چاہیے، صرف اور صرف جو دنیا کے لیے عمل کرتا ہے تو اس کو دنیا ہی ملتی ہے، آخرت کے ثواب سے وہ محروم کر دے جاتا ہے، اور یہ بندہ سب سے بڑا بے وقوف ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کے پاس دنیا کا بھی ثواب ہے اور آخرت کا بھی ثواب ہے۔ یہ آخرت کے لیے عمل کرے گا تو اللہ اسے دنیا کا بھی ثواب ضرور عطا فرمائے گا، لیکن صرف اس سے دنیا طلب کرے گا تو دنیا تو مل جائے گی لیکن آخرت کے ثواب سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے یہاں اس کو تنبیہ کی گئی کہ اس سے جب بھی مانگے تو دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی مانگے کہ وہ ہمیں دونوں میں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم انت السلام منک السلام وتبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا قبول و منظور فرما، درس کرنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔